قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ اور اس میں اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ایمان کی مٹھاس میں نصیب کروں گا اس دنیا میں۔ وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور آج کے اس دور کے اندر جہاں میں 4 بندوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، محفل کو گرمانے کا جو آج کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ آپ بھی اگر کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو اس مجلس کو گرمانے کے لیے آپ بھی 2-4 الفاظ بولیں گے، لیکن اگر بندہ اسی ٹائم رک جائے اور یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، بے شک میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ بات کروں، لیکن میں جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیرتا ہوں اسی طرح میں اس گناہ سے بھی دور ہو کر اس کے اوپر چھری پھیر دوں اور میں اس محفل سے دور ہو جاؤں اور سوچوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ کسی کے بارے میں برائی کرتا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ، ہم تو کبھی بزرگوں کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی کسی بندے کی تعریف ہی نہ کرو۔ جہاں آپ اس کی تعریف کرنے جاؤ گے آپ تعریف کے ساتھ 2-4 الفاظ بول دو گے۔ مثال کے طور پہ آپ کہو گے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہیں مگر۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی تعریف اس لیے تو کرتا ہی نہیں ہوں، اگر میں تعریف کرنے جاؤں گا تو تعریف کے ساتھ میرے منہ سے مگر کے الفاظ نکلیں گے، مگر اس نے یہ کیا، مگر اس نے وہ کیا۔ تو آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی کی برائی کروں۔ یہ آج کی محفل کا یہ ایک پسندیدہ مشغلہ ہے ہر بندے کا، میں ہوں، آپ سب اس کے اندر ہم شامل، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم جہاں بیٹھیں گے ہم شروع ہو جائیں گے، بازار ہے، دکان ہے، ڈیرا ہے، جہاں بھی ہے، علماء کی مجلس ہے، جو بھی جہاں بھی ہوگا، کوئی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کوئی کہے کہ میں غیبت سے پاک ہوں، نہیں۔ اور میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، چھری میں پھیر رہا ہوں، لیکن میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو میری قربانی کا کیا فائدہ؟ میں نے صرف جانور کے گلے میں چھری نہیں پھیرنی ہے، میں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان، یہ بھی تو ایک خواہش ہے، یہ جذبات ہیں آپ کے، میں نے اس پر بھی چھری پھیرنی ہے۔ تب جا کے مجھے سمجھ آئے گا کہ میرا جینا اللہ کے لیے کیوں، میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے کیوں ہے کہ میرا جینا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقصد صرف اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، تب جا کے میری زندگی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے، وقت بھی ختم ہو گیا، کہ مرنا میرا اللہ کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب وقت نہیں ہے میں اس کی طرف بات کروں، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو عید والے دن اگر موقع ملا یا اگلا جمعہ اللہ نے زندگی دی تو اسی موضوع کو آپ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، جانور کو ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کیوں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ قلیل، کوئی نہ کوئی 50% اگر آپ کہیں کہ دنیا میں کوئی یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، اور آپ یہ تہیہ کریں کہ میں نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا
جس وقت فساد اور فتنے کا زمانہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے، ایک نہیں، 2 نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب. اور یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.